کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال مونڈنے اور بالوں کے بال اکھیڑنے کے لیے یہ مدت مقرر کی ہے کہ ہم 40 دن سے زائد نہ گزرنے دیں۔ اور ایک دفعہ راوی نے 40 رات کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں گیا، اور آپ جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شرارتی جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مصر میں یہ کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان بیت الخلاؤں کو کیا کروں جو کہ قبل رخ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال جیسی کوئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیچے رکھا اور اس کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا: دیکھو آپ اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور فرمایا: کیا تجھے علم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کیا سزا ملی تھی؟ انہیں جب پیشاب لگ جاتا تو وہ کینچی سے اتنا کپڑا کاٹتے تھے، چنانچہ ان کے ساتھی نے انہیں روکا تو اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: تحقیق ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بھاری کام کہ جس سے بچنا ناممکن ہو کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اس قبر والا تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اس قبر والا چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ شاخ منگوائی اور اسے چیر کر 2 حصے کر دیا، پھر ایک اس قبر پر گاڑ دی اور ایک دوسری پر، پھر فرمایا: امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے منصور نے اعمش کی مخالفت کی ہے کہ اس نے یہ روایت مجاہد بواسطہ ابن عباس بیان کی ہے، یعنی مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے غسل کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ عموماً وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بل یعنی زمینی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ شاگردوں نے قتادہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنا کیوں منع ہے؟ تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ سوراخ جنات کی رہائش گاہیں ہیں۔ حضرت مہاجر بن قنفس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ وضو کرنے لگے، اور جب وضو مکمل کیا تو سلام کا جواب دیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ہڈی یا لید سے صفائی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں سے صفائی کرنے کا حکم دیتے تھے، اور لید اور ہڈی کے ساتھ صفائی سے منع فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص برتن میں سانس لے، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوئے یا دائیں ہاتھ سے صفائی یعنی استنجا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے فرمایا: اپنے خاوندوں سے کہو کہ وہ پانی سے صفائی کیا کریں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ان سے شرم آتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے صفائی کیا کرتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے روکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو اور اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے پانی سے بھرا ہوا ڈول منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تزرموہ کے معنی ہے اس کا پیشاب نہ روکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے جا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ تمہیں نرمی اور آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ سختی اور تنگی کے لیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ بیت الخلاء میں گئے، قضاء حاجت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جریر پانی لاؤ۔ میں پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث شریک کی روایت سے زیادہ درست ہے، واللہ اعلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر عام جانور اور درندے پانی پینے اور نہانے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے یا اس سے زائد ہو تو وہ مذکورہ چیزوں سے پلید نہیں ہوتا۔